اب کسی کے دل میں منافقت ہو تو پھر رسول اللہ بھی سامنے ہے تو ہدایت نہیں پائے گا، اور کوئی خلوص کے ساتھ ہدایت چاہتا ہے تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کا ایک تعلق خدا سے، ایک تعلق اپنے آپ سے۔ خدا سے تعلق پتہ ہے کیا امام حسین کا؟ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اللہ نے اپنا عرش بنایا ایسا ہی ہے۔ کسی کو جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے جا کے کر لے عرش پہ جھگڑا، کسی کی اتنی اوقات ہے تو۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، یہ حضور مکرم نے فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کا تعلق اپنے بزرگوں سے، وہ بھی امام، خود بھی امام، بھائی بھی امام، 9 بیٹے امام۔ یہ جو 9 بیٹے امام ہے اس کا ذکر بار بار احادیث میں آیا ہے کہ حسین کی نسل سے 9 بیٹے امام ہوں گے، بلکہ امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسین کو شہادت کے عوض یہ مقام عطا کیا ہے کہ 9 بیٹے حسین کی ذریت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ عوض الحسین من قتلہ، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض کچھ مقامات عطا کیے، یہ خاص امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ الشفاء فی تربتہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا، امام نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر جب بنانا تو قبر کو اس طرح سے سیدھا کر دینا، اسے 4 انگلیوں تک اٹھانا، لیکن میری قبر کی مٹی نہیں اٹھانا۔ امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کی مٹی نہیں اٹھانا، اس لیے کہ خاک جس میں شفا ہے وہ فقط میرے جد ابا عبداللہ حسین کی مٹی ہے، مخصوص امام حسین علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہے واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے شتیدہ بیوی کے جنازے میں شرکت کے لیے، وہ محمد ابن علی نیشا پوری، میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ مسجد کوفہ میں ملاقات ہوئی ابو حمزہ صومالی سے۔ اس کے بعد وہ گئے مدینہ گئے تو امام جعفر صادق کی تو شہادت ہو گئی تھی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملے، جا کے پہلے عبدالفتحی سے ملے، ان سے سوال پوچھے، پھر مطمئن نہیں ہوئے، امتحان لیے ایک دفعہ، اس کے بعد گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ جب امام موسیٰ کاظم السلام کے پاس پہنچے تو ان کے پاس 50,000 دینار، 30,000 درہم، ہزاروں کپڑے، پتہ نہیں کتنا سامان تھا۔ وہ دیتے گئے امام کو، امام نے رد کیا کہ جب تم کا مولا یہ کیوں رد کر رہے ہیں، کہ جب نیشا پور واپس پہنچو گے تو عبداللہ افتحی کی امامت کو ماننے والے بن گئے ہیں۔ امام کو ہر مال قبول بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا مال اتنا نجس ہوتا ہے کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ امام حسین کی عزاداری میں خرچ ہو سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا مال، تو امام نے رد کر دیا۔ وہ جب چلے تھے نیشا پور سے، یہ ہمارے درس ہے اس میں، کون سا مال عزاداری میں خرچ ہونا چاہیے، امام حسین السلام کو کون سی عزاداری قبول ہے۔ جب امام کا یہ صحابی چلا تھا مدینہ سے، نیشا پور سے، تو شتیدہ بی بی نے آ کر ایک چھوٹا سا کپڑا دیا تھا، اتنا سا کپڑا تھا خمس کے طور پر، اور 1 دینار یا 1 درہم اور 2 دانق تھے، یعنی 1 درہم 2 پیسے۔ اس نے کہا یہ رکھو اپنے پاس، یہ بھی ہے 50,000 دینار مجھے امام کو دینے میں، یہ کہاں یاد رہے گا، کہ لے کے جو ان اللہ لا یستحی من الحق، آیت پڑھی تھی انہوں نے قرآن کی کہ اللہ حق چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو اس میں شرم نہیں محسوس کرتا۔ جب اللہ اس کا اظہار کرنے میں حیا اور شرم محسوس نہیں کرتا، تم کیوں کر رہے ہو، لے کے جاؤ۔ لے کے کہ امام کے پاس جب پہنچا تھا تو امام کو بہت کچھ اس نے دیا، امام نے سب رد کیا، اٹھ کے جانے لگا۔ امام نے کہا ایک چیز بھول گئے ہو، کہ نہیں مولا یاد تو نہیں آ رہا۔ امام نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ آئے سبحان اللہ، حق کم ہی ہو اللہ شرم نہیں محسوس کرتا۔ یاد نہیں تمہیں کہ مولا وہ شتیدہ بیوی کا مال تھا، کا وہ دو، امام نے لیا، اس کے بعد اسے اپنا کفن دیا اور یہ کہا کہ جب اس کی موت تم پہنچو گے تو 20 دن بعد اس کی موت ہو جائے گی، اس کے بعد میں جب اس کا جنازہ ہوگا تو پہنچوں گا، اس کے جنازے کو پڑھاؤں گا۔ اور جب امام علیہ السلام معجزے سے تشریف لائے وہاں پر تو امام اس کو یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ فقط اس کی مخصوص بات نہیں ہے جو آج گفتگو ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام سے مخصوص نہیں تھا وہ، کہ یہ فقط اس کے لیے نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا، آپ میلبرن میں ہزاروں کلومیٹر دور ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام سے، لیکن اگر عشق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں تو امام نے فرمایا بتقوا فی امرکم، اپنے امور میں تقوی اختیار کرو، تمہارا دنیا میں کہیں انتقال ہو جائے ہم تمہاری جنازے کو پڑھانے کے لیے آئیں گے، وہاں پر تمہارے امام وقت پر ضروری ہے کہ تمہارے جنازے کو پڑھانے کے لیے آئے۔ کس در سے آپ وابستہ آپ تصور فرما رہے ہیں، کس مقام سے آپ وابستہ ہیں تصور فرما رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حسین کا وہ خانوادہ کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض جو مقام عطا کی ان میں سے ایک شفا فقط امام حسین کی تربت میں، پھر کہا الاجابت تحت قبت، خاص الخاص اجابت ہے، ویسے تو ہر امام کے حرم میں لیکن خاص الخاص اجابت ہے امام حسین کے گنبد کے نیچے، والامامۃ من ذریت، امام کو رکھا حسین کی ذریت میں امامت کو، اور اس کے بعد فرمایا عجیب جملہ، فرمایا ایک اور مقام جو فقط حسین ابن علی کے زائروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آج شب جمعہ بھی ہے، امام زمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امان میں ہوگا۔
کہ حسین کے زائر کے لیے یہ احترام ہے کہ جب وہ جائے اور واپس آئے، اس پورے سفر میں یہ تمام ایام اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، اس کی زندگی کے باہر کے ایام ہیں، کاؤنٹ نہیں ہوتے زندگی میں۔ عزیزوں، ان امام حسین علیہ السلام کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 27 رجب کی صبح تھی، ولید حاکم مدینہ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، جبکہ مدینہ ہی میں، لیکن خط لکھا کہ آپ دربار میں تشریف لائیے، ایک اہم امر پہ گفتگو کرنی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 26 رجب کا دن گزر کے رات تھی، اس وقت قاصد آیا، امام نے کہا کہ ہم بعد میں آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد پھر قاصد آیا، کہا آپ آئے نہیں؟ امام نے کہا جب ہمارا اختیار و مرضی ہوگی تب آئیں گے۔ اس کے بعد امام تشریف لے گئے۔ جب امام تشریف لے گئے تو امام کے جو کچھ قریبی چاہنے والے تھے انہوں نے پوچھا امام سے کہ آپ کے مطابق فرزند رسول کیوں بلایا؟ کہ اس لیے کہ یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر ہے، اس نے اپنی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ امام نے یوں کہا ایسا لگتا ہے، بہرحال علم امامت سے جانتے تھے، انہیں اس طرح سے کہا۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے چلے امام، اور فرمایا مولا نے کہ دیکھو اس نے مجھے تنہا بلایا ہے، میں تنہا جاؤں گا دربار میں، تم باہر کھڑے رہنا، لیکن جب میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں اختیار ہے کہ دربار کے اندر آ جاؤ۔ فرزند زہرا دربار میں داخل ہوئے۔ بس میں اتنا کہوں کہ حسین کا دربار میں جانا کہاں اور سجاد کا دربار میں جانا کہاں۔ اب عبداللہ الحسین پہنچے اس جلالت کے ساتھ۔ سجاد علیہ السلام بھی جلال اللہ کے مظہر ہیں، لیکن سجاد کے ساتھ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے پھوپھیاں ہیں، حسین کی بیٹیاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب دربار میں پہنچے ہیں تو ولید نے کہا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا تخت خلافت پر ہے، اور بیعت کا مطالبہ کیا، آپ یہیں پر بیعت کر لیجئے، یعنی کہنا چاہتا تھا آپ کو شام جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہیں پہ بیعت کر لیجئے۔ امام نے کہا کہ ایسا امر ہے کہ جو اتنے کم لوگوں کے درمیان تو طے نہیں ہو سکتا، مجمع میں بات کریں گے کون خلافت کا اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ بس یہ کہا امام نے، اور باہر نکلنا چاہتے تھے کہ مروان نے یہ کہا کہ اے ولید پورا خط سنا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو اسی وقت ان کا سر کاٹ کے بھیج دیا جائے۔ تو اس وقت حسین تیرے سامنے ہے، اس کے بعد ہاتھ نہیں آئیں گے، اس خط کے اس آخری فقرے پر عمل کر لے، یا بیعت لے لے یا سر لے لے۔ وجہ اللہ چہرے پہ سرخی جلالت نمودار ہوئی۔ اب عبداللہ الحسین نے مروان کو دیکھا اور کہا یب نظر خط زانیہ، اے نیلی آنکھوں والی زناکارہ کے بیٹے، اتقتلنی ام ہوا، کیا تجھ میں جرت ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، یا اس میں اتنی جرت و طاقت اور حیثیت آ گئی کہ یہ مجھے مارے گا؟ بس فرزند زہرا کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ یہ آپ کا افتخار ہے کہ 28 رجب المرجب کی مجلس آپ برپا کرتے ہیں۔ ایران اور عراق کے مومنین میں نے اس انداز سے کیفیت نہیں دیکھی جو بر صغیر کے مومنین میں آپ میں ہے، کہ آپ جانتے ہیں اس غم کی تاریخ کو کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین کا دربار میں جانا یعنی کیا۔ یہاں حسین کی آواز بلند ہوئی، تاریخ میں ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں کی تلواروں سے دربار کے پردے کٹ گئے تھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کون داخل ہوا ہوگا دربار میں؟ حسین کا علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام، ان کے ساتھ ساتھ حسین کا جوان علی اکبر۔ کس کی جرت ہے کہ میرے آقا سے عباس، زبان حال گویا پڑھ رہا ہوں، کس کی جرت ہے کہ حسین سے کوئی بلند آواز سے بات کر لے؟ میں کہوں گا مولا ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کے شانے کٹے تھے اور آپ فرات کے کنارے تھے، اور حسین نے صدا دی حل من ناصر ینصر، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ امام حسین علیہ السلام اس کیفیت میں دربار سے باہر آئے اور بیت الشرف پہ پہنچے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشیت حسین سے واقف ہے شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ فرمایا کہ بھیا کیا حکم ہے؟ یہ آپ نے کلمہ استرجاع کیوں بلند فرمایا؟ کہ ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب یہ کچھ فقرے ایسے ہیں کہ جو ایک طریقے سے اس حالت کی کیفیت کا بیان ہے کہ بھیا ہم جہاد کو تقسیم کر لیتے ہیں، اب کربلا کا جہاد آپ کے حوالے، شام کا جہاد زینب کے حوالے۔ میدان میں شہید کو بھیجنا آپ کا کام، خیمے میں فرش عزا بچھانا زینب کا کام۔ بچوں کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو میری گود میں۔ یہ بہن اور بھائی کا ایک ساتھ جہاد شروع ہوا۔ 28 رجب کی صبح کو امام حسین نکلے ہیں، لیکن شب 28 رجب جو آج کی شب ہے، یہ پوری شب نانا کے روضے میں گزاری۔ بار بار حسین جاتے تھے۔ دیکھو عزیزوں، جس امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے نا، وہ بار بار قبر رسول پر آئے ہیں، اور قبر رسول پر آ کر کہتے تھے کہ نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گئے، نانا ہمیں آپ اپنے ساتھ تربت میں لے لیجیے، یہ بھی فرماتے تھے۔
پھر بھائی حسن کی ودا کی قبر پر ودا کرنے کے لیے گئے، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے لیے اٹھے۔ مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کے وہ فقرے جو ہمیشہ وہ محرم میں پڑھا کرتے تھے، ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ جب نانا کی قبر پہ گئے تو کوہ ذی وقار کی طرح جا رہے تھے، جب حسن مجتبیٰ کی قبر پر پہنچے تو قدم جمع جمع کے چلتے تھے، لیکن ماں کی قبر پر ایسے دوڑے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے، اور اپنے آپ کو ماں کی قبر پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، میر انیس نے شق القمر کیا، وہ مشہور شعرۂ آفاق مرثیہ لکھا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ اس میں آگے لکھتے ہیں کہ امام حسین بی بی فاطمہ کی قبر پر ہے اور سیدہ گریہ کر رہی ہیں۔ اب سیدہ جب گریہ کر رہی ہیں قبر میں تو کون سہارا دے سکتا ہے سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے؟ تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہمارے، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو چین۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام آخری رات ماں کی قبر پر گزاری، اور اس کے بعد 28 رجب کو سواریاں تیار ہونا شروع ہوئی۔ یہ میری تقریر کا آخری فقرہ ہے۔ سواریاں تیار ہونا شروع ہوئی، محفلیں لگنا شروع ہوئیں، اور یقیناً دیکھیں ابھی تمام باتیں تفصیلات کے ساتھ کتابوں میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آج بھی اگر کوئی ماں باپ کا لائق بیٹا، پابند شریعت بیٹا، ماں باپ اگر گاڑی میں اس کے سوار ہونا چاہیں تو وہ خود دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا؟ مجھے بتائیں۔ ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے یا نہیں بٹھاتا؟ تو کیا علی اکبر نے اپنی ماں کو نہیں بٹھایا ہوگا؟ کیا شہزادہ قاسم نے آگے بڑھ کر بیوی ام فروہ سلام اللہ علیہا کو نہیں بٹھایا ہوگا؟ بیوی ام کلثوم آئی تو ابوالفضل عباس علیہ السلام آگے بڑھے ہوں گے، بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا ہوگا۔ عبداللہ غفاری رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کان لا یسمع صوت الرعد، اتنا ان کے کان اونچا سنتے تھے کہ وہ بجلی کڑکنے کی آواز بھی نہیں سن پاتے تھے۔ 28 رجب کے دن میں کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ سے کہ محلے بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جو اپنی مسند پہ تشریف فرما تھے، جیسے ہی ایک بیوی تشریف لائیں تو حسین بھی اٹھے، عباس بھی اٹھے، علی اکبر علیہ السلام بھی تشریف لائے، پہنچیں جو ہی ناقے کے قریں دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، اور فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، اور بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ کہاں ہے رونے والے؟ اختتام پر پہنچ گئی۔ بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہرے پہ اور ہاتھ بندھے تھے، بیوی مدینہ سے چلی ایک کیفیت میں۔ علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس میں ہے کہ 64 بیویاں وہ تھی کہ جن کی گودیوں میں بچے تھے، کہ جو ملتی گئی کربلا تک 64 بیویاں تھیں۔ جب مدینہ واپس پہنچی تو ایک بچہ بھی نہیں بچا تھا کسی بیوی کی گود۔ ایک بچی شام کے زندان میں مر گئی تھی۔ جب بی بی زینب واپس پلٹی تو حسین کے بغیر واپس پلٹے، پھر عباس نہیں تھے، پھر علی اکبر نہیں تھے۔ آخری فکر کہہ رہا ہے ابھی حسین مدینہ سے باہر نکلے تھے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام نے آ کر کہا مولا کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا، کہ عباس ابھی تو ہم مدینہ سے چلے ہیں، کہ دیکھیے گا مولا وہ ایک بیٹی۔ حسین نے دیکھا ایک معصوم سی بچی محلل محلل یاد، بابا آہستہ بابا۔ حسین کی ایک بیمار بیٹی آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حسین اس بیٹی کو کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ اس لیے کہ حسین کی ہر اولاد یا علی مرتضیٰ سے شباہت رکھتی ہے یا نام رسول اللہ سے شباہت رکھتی ہے۔ فاطمہ صغریٰ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ شبیہ فاطمہ یزید کے دربار میں، شرابیوں کے دربار میں۔ حسین یہ سب نہیں کر سکتے تھے کہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں تصویر فاطمہ زہرا پھیلائی جائے۔ صغریٰ آئی، آ کر کہا بابا ایک آخری تمنا ہے، ننھا مسافر کی زیارت کروا دو بابا۔ عجب گریہ ہے،
حق یہی ہے، گویا محرم کے مجلس کی طرح گریا ہونا چاہیے. حق یہی ہے. آج جانے مدینہ مدینہ چھوڑنا ہے. اصغر فاطمہ شہرا کی گود میں آئے، اس کے بعد حتیٰ ماں نے بلا لیا، نہیں آتے. بی بی زینب نے بلا لیا، واپس نہیں آتے. آپ تو جانتے ہیں نا، حسین نے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. اللہ جانے حسین نے کیا کہا، لیکن یہ راز اس وقت کھلا کہ جب حسین نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا کہ بابا میرے کان میں کہہ گیا. شمرا کی گود سے مجھے لیا تھا ماما، آپ کا بھی ایک ننھا مجاہد باقی ہے. عزیزہ حسین کے بڑے پہنچ گئے. فاطمہ شمرا کا دل مسترب رہتا تھا. ایک وقت آیا کہ شمرا نے خط لکھا، یہ بعض مرثیوں میں آپ کو ملے گا. بی بی شمرا بیٹھ گئی اس مکان پر جہاں عراق کا راستہ جاتا تھا. ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس سے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھ پر احسان کر دے، میرے بابا تک یہ خط پہنچا دینا. کیا آپ کے بابا کی پہچان کیا ہے؟ کہ میرے بابا کے ایک طرف علی اکبر ہوگا، ایک طرف میرے بابا کے میرے چچا عباس ہوگا. عزیزہ جانتے ہیں نا وہ خط کب پہنچا تھا امام حسین علیہ السلام کو؟ قاصد آیا، دیکھا حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، کمر عباس کے غم میں جھکی ہوئی تھی، لباس پر علی اکبر کا خون تھا. میں نے تو استاد سے قبلہ سنا ہے. بی بی شمرا نے یہ منظر اس وقت دیکھا جب اکبر کے کلیجے سے حسین نے برچھی گئی کہ بابا اگر مدینے والی بہن فاطمہ شمرا کی زیارت کر رہے. حسین نے آخری منظر دکھلایا، اکبر نے روزے رسول دیکھا، شمرا نظر نہیں آئی. فاطمہ کی قبر دیکھی، شمرا نظر نہیں آئی. اکبر نے چیخ ماری، کہا حسین نے کہا بیٹا کیا دیکھ لیا؟ کہ بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنا. شمرا وہاں بیٹھ کر یہ دیوار میں بھی پہنچ رہی تھی، کیا کسی نے میرا وہی اکبر دیکھا؟ حسین نے وہ خط اکبر کے لاشے پر گویا رکھ دیا. جب واپس آئے بی بی زینب تو شاید بی بی سکینہ کا پیغام پہنچایا ہوگا کہ شمرا 28 رقم کو بڑی تمنا تھی نا، اچھا ہوا شمرا تو میرے ساتھ رہی. تماچے لگے کہاں سے حسین یا